گویا کہ اس دنیا میں سب سے پہلے جس کا نکاح ہوا وہ جناب حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ نکاح سنت انبیاء بھی ہے اور سنت حوا بھی ہے۔ دوسری بات کہ دنیا میں سب سے پہلے نکاح کہاں ہوا ہے، کس جگہ ہوا ہے، کہاں ہوا ہے؟ تو تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے نکاح حضرت آدم کا ہوا، اور آدم کا نکاح دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں ہوا ہے۔ گویا کہ نکاح یہ جنتی سنت ہے، یہ نکاح جنتی سنت ہے۔ اور نکاح کس نوعیت سے ہوئی ہے اس کو بھی تو 4 منٹ میں سمجھ لیجیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مکمل تیار کر کے جنت میں ٹھہرایا اور کہا ہے آدم جنت تمہارا گھر ہے، اسی میں رہو، جیسے چاہو ویسے رہو، تب حضرت آدم نے کہا مولا میرے لیے کوئی ساتھی بھیج، دل جوئی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے کسی کو بنا دے۔ تب اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب دونوں آمنے سامنے ہیں تو ملاقات کرنا چاہا تو اللہ نے کہا اے آدم یہ حوا تمہارے لیے ہے لیکن ملاقات نہیں کر سکتے، نکاح سے پہلے کوئی ملاقات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی قریبی نہیں، سب سے پہلے تم کو نکاح کرنا پڑے گا۔ اب نکاح کیسے کرنا ہے؟ فرشتوں نے نکاح پڑھایا، فرشتے بھی گواہ بنے، اور جب دین مہر کی بات آئی تو اللہ نے کہے آدم دین مہر بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تو جناب حضرت آدم نے کہا اے اللہ دین مہر کیا دیں گے، میرے پاس کچھ ہے نہیں، ہم دیں گے کیا؟ تو اللہ نے کہا اے آدم تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو دین مہر میں تم اور تمہاری ہونے والی بیوی حوا دونوں مل کر میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو، تمہارا دین مہر ادا ہو جائے گا۔ نبی ہے نہیں ہے، درود ہو رہا ہے۔ نبی دنیا میں ظاہری حیات میں تشریف لائے نہیں ہے اور نبی پر درود ہو رہا ہے۔ دنیا میں کسی آدمی کا پتہ نہیں ہے لیکن نبی پر درود ہو رہا ہے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ آدم کا نکاح ہوا ہے تو درود مصطفیٰ کے صدقے میں ہوا ہے، اور اس نکاح کے بعد ہم اور آپ جب دنیا میں آئے ہیں، ان کی اولادیں دنیا میں آئی ہیں، تو گویا کہ یہ نکاح کی برکت ہے اور نکاح قبول ہوا ہے درود مصطفیٰ سے، تو ہم اور آپ درود مصطفیٰ کے وسیلے سے آئے ہیں۔ اس لیے ہر مومن کو نبی پر درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام جو ساری آدمیت کے باپ ہے، سارے انسانوں کے باپ ہے، انہوں نے نبی پر درود بھیجا ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے،
اور جس نے میری سنت سے اعتراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ لیکن آج ہم سنت کے پردے میں نہ جانے کس قدر شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک صحابی حضرت زید بن ارقم نبی کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ سب سے اچھی شادی کون ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اچھی شادی وہ ہے جس میں خرچ کم ہو اور برکتیں زیادہ ہو۔ آج ہم شادی کے موقع پر کس قدر فضول خرچ کر رہے ہیں، اس قدر ناجائز پیسے کو پانی میں بہا رہے ہیں۔ کاش کہ اگر ہم فضول خرچ نہ کرتے، ناجائز پیسہ نہ خرچ کرتے، بلکہ اس پیسے کو دین کے راہ میں لگا دیتے تو یہ پیسہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کام آتا۔ لیکن آج ہمارا ویسا مزاج نہیں ہے۔ آج ہم اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں دائمی محبت نہیں ہو پاتی۔ شادی ہونے کے چند دن کے بعد میاں بیوی میں تکرار ہو رہا ہے۔ شادی کے چند مہینے کے بعد باپ بیٹا میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ شادی ہونے کے چند مہینے کے بعد ساس بہو میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم شادی کے موقع پر شیطانی کام کیا تھا، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج شیطان تمہارے گھر میں فتنہ ڈالے ہوا ہے، تم کو آپس میں فساد اور لڑائی کروا رہا ہے، تم کو آپس میں ٹکراؤ کرا رہا ہے۔ اگر آج ہم شریعت کے مطابق شادی کریں گے، اسلام کے مطابق شادی کریں گے، سنت کے مطابق شادی کریں گے تو ہمارے گھر میں رحمت کی برسات ہونے لگے گی، برکتیں آنے لگے گی، عظمتیں آنے لگے گی۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے اور نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، مشکل مت کرو۔ آج ہم نکاح کو مشکل کر دیے ہوئے ہیں، پیسے کے چکر میں، دولت کے چکر میں اتنا نکاح کو مشکل کر دیا ہے، اتنا مشکل کر دیا ہے کہ آج غریب انسان اپنی بیٹی کے شادی کے موقع پر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے، رشوت لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، قرض دار ہو جاتا ہے، سود کا رقم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ آج ہم نے شادی کو مشکل کر دیا ہے۔ جہیز جیسی لعنت کے چکر میں آج غریب کو رلایا جا رہا ہے۔ جب آپ اپنی شادی کے موقع پر کسی غریب کو رلائیں گے تو آپ کے گھر میں سکون کہاں سے آئے گا؟ شادی کے موقع پر کسی غریب کو تنگ کریں گے تو آپ کے گھر میں برکتیں کہاں سے آئے گی؟ آج اتنا مشکل کر دیا ہے کہ آج اسلام کی خاتون ویسا نہ ہونے کی وجہ سے غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو چکی ہے۔ باپ کی غربت کا رونا رو رو کر شادی نہیں کر پا رہی ہے، جس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ سماج میں برائی پھیلتی ہے، معاشرے میں تباہی آ جاتی ہے،
वकार मजरू हो जाता है, मुसलमान भी बदनाम होता है, इस्लाम भी बदनाम होता है, इस्लाम दागदार हो जाता है। क्यों आप इस चक्कर में पड़े हैं? क्यों आप अपने मजहब को बदनाम कर रहे हैं? क्यों आप अपने वकार को बर्बाद कर रहे हैं? क्यों आप किसी गरीब को रुला रहे हैं? क्यों आप किसी के आंसू को बहा रहे हैं? काश के अगर सुन्नत के मुताबिक शादी किया जाता तो कोई गरीब भीख मांगने पर मजबूर नहीं होता। सुन्नत के मुताबिक अगर शादी की जाती तो किसी को आज रोने का मौका नहीं मिलता, लेकिन रोने का मौका आज हम दे रहे हैं। मकरूज बनने का मौका आज हम दे रहे हैं। रिश्वत लेने का मौका आज हम दे रहे हैं। क्या नबी ने आपको यही सबक दिया? क्या नबी ने आपको यही दर्श दिया है कि तुम मेरी सुन्नत के चक्कर में किसी को रुलाओ, किसी की आंखों में आंसू बहाओ, किसी को तंग करो, किसी को मजबूर करो? हरगिज़ हरगिज़ नहीं। अरे नबी ने तो वो पैगाम दिया है कि तुम गरीब बेटी से शादी करो, अगर वो तुमसे खुश हो जाएगी तो तुम्हारी दुनिया भी खुश हो जाएगी। वो अगर मुस्कुराने लगेगी तो तुम्हारा घर भी मुस्कुराने लगेगा, तुम्हारी कब्र भी मुस्कुराएगी। किसी गरीब को तुम तंग मत करो। नबी ने अपनी बेटी की शादी किया है मौला कायनात से। क्या दिया है शादी को? और नबी ने खुद अपनी शादी किया है। एक बेवा नहीं बल्कि दो शौहर से बेवा हो चुकी है। उम्र भी अधेड़ 25 साल की जवानी में नबी ने 40 साल की औरत से निकाह करके पैगाम दिया कि जिस औरत को समाज ठुकराता है उसी औरत को मुस्तफा गले से लगाते हैं। जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसका सहारा मुस्तफा हो पूरा करते हैं। अरे नबी ने तो ये सबक दिया है कि किसी को रुलाओ मत, बल्कि जो रो रहा है उसको हंसाया करो, उसको गले लगाओ, उसके हौसला को बुलंद करो, उनसे दिल लगाओ, उनसे अकीदत रखो, मोहब्बत रखो, रुचियत रखो। नबी ने किसी अमीर को नहीं देखा है, किसी बंगला वाले को नहीं देखा है, बल्कि नबी ने सबसे पहले गरीब को गले से लगाया है, गरीब का सहारा बना है। अरे गरीब तो गरीब जो अक्ल से मादूर मफकूद अक्ल है, उनके पास अक्ल सलीम नहीं, जिसको लोग मजनू पागल दीवाना कहते हैं। मदीना शरीफ है, एक पागल जिसके पास दिमाग नहीं, उस औरत ने नबी को इशारा किया, या रसूल अल्लाह मेरी भी बात को सुन लिया जाए। नबी कहीं तशरीफ ले जा रहे थे साहबे इकराम साथ, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बोलो क्या बात है, क्या दुख पहुंचा है तुम्हें, क्या तुम्हें तकलीफ हुई है? उस पागल औरत ने कहा या रसूल अल्लाह यहाँ पे नहीं साइड में चलिए। उस औरत ने मुस्तफा को तन्हा में कई किलोमीटर दूर ले जाकर जमीन पे बैठा किया है, तब अपनी बात को सुनाती है। कुर्बान जाइए नबी की सीरत पर, जिसका कोई नहीं होता है उसका मुस्तफा होते हैं। वो भी मुस्तफा जमीन पर रेतीली कंकर वाली जमीन पर बैठे हैं, न चादर न चटाई कुछ नहीं, जिसका इस्तकबाल फरिश्ते करें,
جس کے لیے جنت کو سجایا جائے، عرش اعظم کو سجایا جائے، حوران بہشت جس کا استقبال کرے، اس محبوب کو دیکھیں پتھر والی زمین پر بیٹھے ہیں، اور وہ مجنون، وہ پاگل عورت 1-2 منٹ نہیں، کئی گھنٹے تک مصطفیٰ سے بات کرتی رہی۔ صحابہ کرام پریشان، یا رسول اللہ، اور یہ تو پاگل ہے، پاگل، آپ اس کے پیچھے اپنا وقت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ آپ اس کے لیے زمین پر کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ آپ اتنا ٹائم کیوں دے رہے ہیں؟ تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے، صحابی یاد رکھو، اس عورت کا مدینے میں کوئی سننے والا نہیں ہے، اگر میں نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ اس کی فریاد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں نہیں کروں گا تو کون نہیں کرے گا؟ اس کا سہارا کوئی نہیں ہے، آج میں سہارا نہیں بنوں گا تو کون سہارا بنے گا؟ ایسے ہے مصطفیٰ، وہ طرز دیا ہے نبی نے کہ غریبوں کا دل جوئی کرو، غریبوں کا حوصلہ بلند کرو، کیونکہ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا وہ غریب کی جماعت ہوگی۔ آج ہم غریب کو نظر انداز کرتے ہیں، غریب کو ٹھکرا دیتے ہیں، ہرگز نہیں، غریب کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، غریب کو سینے سے لگانا چاہیے، غریب کے دلجوئی کرنی چاہیے۔ ارے مصطفیٰ تو غریب کا اتنا خیال کیا ہے کہ 3 دن تک پیٹ پر پتھر باندھے رہے اور مدینہ کے غریبوں کو کھلاتے رہے۔ یہ تو مصطفیٰ ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزہ افطار کے لیے بیٹھی ہے، دروازے پر سائل آ گیا، فاطمہ نے سارا کھانا اٹھا کر بھکاری کو دے دیا، کہا جاؤ تم کم سے کم پیٹ کو بھر لو۔ حسن حسین کا مرتبہ دیکھیے، اور حضرت علی مرتضیٰ کا مرتبہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے پرانے لباس میں بیٹھے ہیں، مجذوب بن کر بیٹھے، بال برنگندہ ہے، گرد و غبار ہے۔ ایک سائل امام حسین کی بارگاہ میں آتا، اے حسین تم نبی کے نواسے ہو نا، تم نبی کے نواسے ہو، تم اللہ کے واسطے مجھے کچھ کھلاؤ۔ امام حسین نے 2 روٹی دیا، پہلے 1 روٹی دیا، کہ یہ 1 روٹی لو، اللہ کے نام پر میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اس غریب بھیک منگا نے کہا کہ اے حسین 1 روٹی نہیں 2 روٹی دو۔ تو ایک ہی ہو نا، ایک ہی لو نا، کہ نہیں 1 روٹی مجھے دو، اور 1 روٹی یہ جو سامنے غریب بیٹھا ہوا، پھٹا پرانا بوڑھا ضعیف بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے دو۔ امام حسین کہتے ہیں ارے جس کے لیے تم مانگ رہے ہو نا، یہ اسی کا گھر ہے، اسی کا در ہے، اسی کے خرچے پہ تمہیں مل رہا ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، 22,000 میل زمین مربع کا مالک ہے، لیکن رات میں چوکیداری کر رہے ہیں، رات میں چوکیداری کر رہے ہیں، گھر گھر گلی گلی کوچے کوچے بھی گھوم رہے ہیں، پتا نہیں کس کو کیا ضرورت پڑ جائے۔ دور دراز ایک مکان دیکھا، چراغ ٹمٹما رہا تھا، قریب پہنچے، خادم صاحب گئے، رونے کی آواز آئی، دروازے کو دستک دیا، اندر سے خاتون نے پوچھا کون؟ دروازہ کھول دیا جائے، ابھی وہ عورت پہچان نہیں رہی ہے، دروازہ کھول دیا۔ امیر المومنین نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس عورت نے کہا مجھے درد ذہ ہو رہا ہے، درد ذہ ہو رہا ہے، اور آج کا خلیفہ میری کوئی خبر گیری نہیں کر رہا۔ کیا چاہیے؟ کہ درد ذہ ہے،
डिलीवरी का मसला है, कोई हमारा सहारा नहीं। सैयद उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला घर जाकर तमाम साजो सामान लिए, तेल लिए, पानी लिए, जो जो कुछ लेना था सब लेकर दरवाजे पर पहुंचे। कहे औरत, आज तेरे दरवाजे पर कोई और नहीं आया है, अपने वक्त का फारूक आजम आया हुआ है, और ये मेरी बीवी है जो तुम्हारे दर्द ज़िह्न में काम आएगी। कुर्बान जाइए, अपने वक्त का अमीरुल मोमिनीन एक गरीब की झोपड़ी में जाकर उनकी खबरगिरी कर रहे हैं और रात में पहरा दे रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं। आज कोई है ऐसा अमीर? पेट भर के खा गए, सो गए। गरीब को क्या जरूरत है? कोई पूछने वाला नहीं। पड़ोसी भूखा मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। गरीब फाके में सो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए मेरे प्यारे दीन इस्लामी भाइयों, हमारा इस्लाम मुहज़्ज़ब इस्लाम है, पाक इस्लाम है, और जो इस्लाम पर अमल करता है वही सच्चा पक्का मुसलमान है। तो निकाह का हुक्म इस्लाम ने दिया है, निकाह का हुक्म कुरान ने दिया है, निकाह का हुक्म हदीस ने दिया है, निकाह का हुक्म कौले रसूल से साबित है, निकाह का हुक्म सीरत रसूल से साबित है, निकाह का हुक्म आदम से साबित है, निकाह का हुक्म हव्वा से साबित है, निकाह का हुक्म अंबिया इकराम से साबित है। अरे निकाह सुन्नते मुस्तफा है और सुन्नते अंबिया है, सुन्नते सहाबा है। मेरे प्यारे दीन इस्लामी भाइयों, जब ये सुन्नत है तो सुन्नत के मुताबिक हमें अमल करनी चाहिए। जब हम सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे तो ये शादी हमारे लिए मुबारक से मुबारक रहेगी, और इसी शादी की बरकत से हमारे घर में भी बरकत होगी, हमारे घर से परेशानी भी दूर हो जाएगी, और मियाँ बीवी में दायमी कल्बी मोहब्बत हो जाएगा। घर में किसी तरह का कोई फितना व फसाद नहीं होगा, आपस में कभी टकराव नहीं होगा। मौला ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला ताला जो कुछ बयान हुआ इस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।